قبلہ شکریہ 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 سید قبلہ آپ اپنی خدمات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس دین کے پھیلانے میں کس طریقے سے شوق پیدا ہوا، کس طریقے سے آپ امریکہ میں پہنچے، اور یہ کیا سلسلہ رہا اور آپ کو کیسا لگا؟ یقیناً کافی سارے مولویوں کے بچے بھی مولوی نہیں بن سکتے، آپ جو ایک عالم بنے ہیں کس حساب سے بنے، کیا شوق تھا وغیرہ وغیرہ، کچھ نہ کچھ بیان کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور اس چینل امام حسین علیہ السلام کی انتظامیہ کو، مؤسسین کو، خدمت گزاران کو اور اس ادارے کے ڈونرز کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ یقیناً آپ 14ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور 14 کے صدقے میں چینل جو بنا تھا بہت کامیابی کے ساتھ یہ رواں ہے، یہ قافلہ، اور جیسے قبلہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر زبان کے اندر آپ نے جو ہے اہل بیت کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کیا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی کاوش ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ جو آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال توفیقات متعالی فرمائے، اور اس خدمت کو آپ سب سے اور ہم سب سے قبول و منظور فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے خدمات دینیہ کا، تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو اس کا عشر عشیر بھی ہم نہیں کر پا رہے، بس کوشش کر رہے ہیں، جیسے بھی حضرت فرما رہے تھے، کوشش ہے کہ ہم اپنی، چونکہ جو غرض خلقت ہے انسان کی، وہ بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ عبادت ہے، خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بالکل، اب عبادت فقط مصلی پر نہیں ہے، عبادت جو ہے وہ بدقسمتی سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت کا تعلق مسجد کے ساتھ یا محراب کے ساتھ ہے۔ بالکل، تو عبادت، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، امور دینیہ کے حوالے سے خدمت سر انجام دینا بھی عبادت ہے، علم دین حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے، اور ضروری نہیں کہ علم دین حاصل اس لیے کیا جائے کہ انسان جیسے حضرت فرماتے کہ مولوی بننا چاہتا ہے، یا بنیادی طور مجھے جو شوق پیدا ہوا، جو آپ ارشاد فرما رہے تھے، جو آپ کا سوال تھا، اپنی اصلاح کے لیے علم حاصل کرنے کا میں نے جو سلسلہ شروع کیا، اپنی اصلاح ہو جائے۔ اس وقت بالکل جب میں مدرسے میں داخل ہوا، مدرسہ خاتم الانبیاء اور پھر مدرسہ مظہر الایمان میں، تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ اتنا علم دین حاصل کر سکیں، قرآن کو صحیح پڑھ سکیں، قرآن کو سمجھ سکیں، مفاہیم اور مطالب کو درک کر سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اور پھر جب اپنی اصلاح ہوگی تو پھر اپنے خانوادے کی اصلاح کر سکیں۔ تو یہ سلسلہ چلا، اور پھر کالج میں بھی پڑھ رہا تھا، میں نے بی ایس سی باٹنی زولوجی کیمسٹری اس زمانے میں پڑھ رہا تھا، تو ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ پھر 1999 میں پلان یہ بنا کہ امریکہ کا سفر۔ اللہ نے موفق فرمایا، اور اہل بیت کی یقیناً اہل بیت کی تائید حاصل تھی، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی تائید حاصل تھی، تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور پھر اس طرح مصروف ہو گئے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پھر خدا نے یہ عزت بخشی کہ مومنین کی خدمت بھی کی جا سکے، مختلف اداروں کے ساتھ مربوط رہا۔ اس وقت جو ہے میں ہیوسٹن کا ایک ادارہ ہے در عباس اسلامک سینٹر، پچھلے 4 سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، اور جو اپنی تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جو تھوڑی بہت خدمت ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک آخری سانس سے کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قبلہ آپ بھی وہاں پر خدمات انجام دے رہی ہیں، اور خدمات جو ہیں آپ کی، قبلہ نے بھی بقی سے متعلق گفتگو فرمائی۔ ہندوستان پاکستان میں رہ کر بقی سے متعلقہ موضوعات یقیناً جمع غفیر ہے، ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے، اس میں پرچار کرنا وغیرہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اتنی مشکل زندگی وہاں کی جہاں پہ صبح سے شام منٹ کا حساب رکھا جاتا ہے، اس میں آپ اس موضوع کے اوپر کیسے کام کرتے ہیں؟ کیا ہوا اب تک کام اور کیا نتائج دیکھے؟ جی یقیناً یہ بہت مہم سوال ہے، اور اس پر کچھ سال قبل تو اتنا کام نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ گزشتہ کچھ سالوں سے بقی کو دوبارہ آباد کرنے کے حوالے سے مختلف تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، مختلف پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ اور بلکہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اسلامی ممالک کی نسبت جو غیر اسلامی ممالک جو ویسٹرن دنیا ہے، وہاں پر زیادہ منظم طریقے سے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ صحیح، ہم خود موجود رہتے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے، جو مظاہرے ہوتے ہیں ہم خود موجود رہتے ہیں، اور یادداشتیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس پر کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب بقی کی دوبارہ تعمیر ہوگی۔ اور دیکھیے کہ جو لوگ قابض ہو کر بیٹھے ہیں، کہ جو
اسلام کے چیمپئن اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور جی اب حالت یہ ہے کہ اسی متاسفانہ ملک میں جو اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو حلال و حرام کی تمیز ختم کر دی گئی ہے، اور جو کسینوز کھل رہے ہیں، جو بے پردگی عام ہو رہی ہے، اور جو حرام کے لیے مدعو کیا جا رہا ہے، تو ایسے افراد سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات جو ہے وہ یقیناً روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ دن اب دور نہیں رہا، جس دن انشاءاللہ بقی اب لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگوں میں بیداری آ چکی ہے، لوگ اب متوجہ ہو چکے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مزارات کا رہنا کہاں شرک ہے، مزارات کی موجودگی سے کون سا گناہ ہوتا ہے؟ یہ تو ہے ایک قربت خدا کا ذریعہ ہے، جی بے شک، یہ تو شاعر اللہ میں سے ہے، یہ تو انسان کو تقوی کی جانب بلاتے ہیں، وہاں جا کر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو سید الشہداء کی تربت کو سجدہ کرتا ہو، یہاں دیکھیں آپ موجود ہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو حضرت ابو الفضل کی زری کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہو، سجدہ سب بیت اللہ کی جانب منہ کر کے کرتے ہیں، لہذا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اگر وہاں پر قبہ بنا دیا جائے، وہاں پر روضے تعمیر ہو جائے تو لوگ وہاں پر سجدہ کریں گے، نہیں، ہماری عقیدت ہے اور ہم اس اپنی عقیدت کے اظہار میں حق بجانے میں، یہ شاعر اللہ ہے، یہاں سے ہمیں دین ملا ہے، اہل بیت سے بڑھ کر کسی کی خدمات نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے دنیا سے جاتے ہوئے دو ہی تو چیزیں دی تھیں، ایک قرآن اور ایک خدا کے قرآن، کہ اگر وہ روزہ جات موجود نہیں ہوں گے تو انسان کو دین کہاں سے ملے گا، وہ انسان کو ہدایت، انسان کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اب دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ لیں کربلا معلیٰ میں کہ جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں صرف شیعہ نہیں آتے، یہاں پر صرف اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے نہیں آتے، بلکہ ہر وہ شخص کے جو مظلوم کا حامی ہے، ظالم کا مخالف ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو انسان کو امیر المومنین نے اپنی زندگی میں، اپنی وصیت میں بھی یہ فرمایا، "کُنَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ نَصِيرًا"، مظلوم کے حامی رہو، اور ہر ظالم کی، چاہے وہ کسی زمانے کا کیوں نہ ہو، کسی دور کا کیوں نہ ہو، کسی وقت وہ ظالم ظلم کرتا کیوں نہ نظر آئے، ظالم کے خلاف رہو۔ کل بھی ظالم کے خلاف تھے، آج بھی ظالم کے خلاف ہے، چاہے اس کا تعلق کسی قبیلے کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک کے ساتھ ہو، چاہے وہ کہیں چھپا بیٹھا ہو، جو ظالم ہے، جس نے ظلم کیا ہے، چاہے وہ دروازے جلانے والے ہوں، چاہے وہ دروازوں کے بعد خیمے جلانے والے ہوں، چاہے وہ آج مسجد نور امام بارگاہ میں بم بلاسٹ کرنے والے ہوں، ہم کل بھی ان کے خلاف کھڑے تھے، آج بھی ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور صرف مخالفت کی حد تک نہیں کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، بلکہ الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے، اور جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے، وہ افراد بے نقاب بھی ہو رہے ہیں، دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ چہرے کون سے تھے جو اسلام کے لبادے میں چھپ کر اسلام دشمنی کر رہے تھے۔ کیا کردار ہے، شہید ہونے والوں کا کیا کردار ہے، قاتلوں کا کیا کردار ہے، اور مقتولین کا کیا کردار ہے۔ الحمدللہ آج لوگ متوجہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سفر عشق میں اور اہل بیت کی اس کشتی پر لوگ چوک در چوک سوار ہو رہے ہیں، ہر اربعین پر ایام عزا ہوں یا یہ جشن کے ایام ہوں، الحمدللہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں، یہ قیام محبت دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو حقیقی اسلام اور دین کے وارث ہے۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت گفتگو اور بہت ہی خوبصورت